اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ میں نے سورۃ النساء 70 آیات پڑھی تھی اور 6 رکوع پڑھے تھے، تو اس سے آگے انشاءاللہ پڑھتی ہوں۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور پلیز عمل کریں اور شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ دین کی بات ہر گھر میں پھیل جائے۔ ٹرانسلیشن میں پڑھ رہی ہوں، وہ ہر گھر میں جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں، جتنے بھی آپ کے ملنے والے ہیں، کانٹیکٹس ہیں، ان سب میں یہ آپ فارورڈ کریں تاکہ آپ تک نہ رہے قرآن کی بات، دین کی بات، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چڑھاتا ہے، اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے، اور اس طرح کہتا ہے کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا، اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر۔ تو ایسے ظالم لوگوں کے پاس جو لوگ غلام بن کے رہ رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں ان پہ، ان کو کھانا نہیں دیتے، بستر نہیں دیتے، جو ان کو گھر سے بے گھر ہیں، جو جن کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، کپڑا نہیں ہے، جوتا نہیں ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے جا کر، لازمی ان لوگوں کو مدد کرنی چاہیے جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس یہ فیسلٹیز ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے ایسے مجبور لوگوں کو آزاد کر سکیں، ایسے لوگوں کو، مجبور لوگوں کو آزاد کروا سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا قرآن پاک میں کہ ایسے لوگوں کی مدد کرو۔ تو جو لوگ کر سکتے ہیں، جن کے پاس یہ پیسہ انتہا کا ہے، جو اپنی عیاشیوں میں اڑا رہا ہے پیسہ، جو شخص اپنے مطلب جمع کر کے رکھ رہا ہے پیسہ، اس کو چاہیے کہ وہ نکلے اور ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو غلام بن کے رہ رہے ہیں، جن کے پاس کپڑا نہیں، کوئی ایسی بستیاں جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ان بستیوں کو دیکھیں، تلاش کریں اور مدد کریں اللہ کی خاطر۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جن کے پاس گنجائش ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو یہ کر سکتے ہیں، وہ اس کام سے نہ رکیں، وہ یہ کام کر دکھائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے لوگوں کی ہم مدد کریں انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے، یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں اللہ یہ ہم پر لڑائی
کا حکم کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہ ہمیں ابھی کچھ اور مہلت دی؟ ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک اللہ ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا۔ رہی موت تو جہاں بھی تم ہو وہ بہرحال تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری بدولت ہے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب عمل کی بدولت ہے۔ اکثر لوگ ایک دوسرے پہ بہتان لگاتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں کہ اے تیری وجہ تو اے مصیبت آئی ہے، تیری منوسیت پہ گئی ہے، تے ایدی وجہ تو اے مصیبت پئی ساڈے تے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا گھروں میں عورتیں اور آدمی، یعنی کہ آپس میں خامند بھی، میاں بیوی بھی آپس میں اس طرح کی لڑائیاں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے یہ نحوست آئی ہے، تمہاری وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہاری اپنی ہی مطلب کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، ظاہری بات ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ وہ منہ پر کہتے ہیں کہ ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ اللہ ان کی یہ ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی۔ یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اسے لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جائیں جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکیں۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھیں کہ چند کے سوا سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے لیے ذمہ دار نہیں ہو، البتہ اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ، بعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور اللہ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے۔ اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو، یا کم از کم اسی طرح اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو سلام کرو بہترین طریقے سے، ادروائز جو جس طرح سلام کر رہا ہے اس طرح سے ہی اس کو جواب دے دو، کہ کم سے کم کہ ویسے ہی جواب دے دو جیسے وہ سلام کر رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ لوگوں کو آپ سلام کریں، تو سلامتی کی دعا ہوتی ہے یہ سلام کرنا۔
تو ایک دوسرے سے سلام دعا لینی چاہیے اور ایک دوسرے کی خیریت بھی معلوم کرنی چاہیے انشاءاللہ. بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو یا کم از کم اسی طرح. اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے. وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں. اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. یہاں کوئی فکر نہیں کرتا قیامت آنے والی ہے, قیامت آئے گی, ایسا کچھ نہیں ہے سوچتا. بار بار اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن پاک میں کہ قیامت آئے گی, حساب ہوگا, لیکن اتنی غفلت ہے لوگوں میں کہ ایسے اپنے مگن ہوئے ہوئے اپنی چیزوں میں اپنے مگن ہیں, اپنی یاشیوں میں, اپنے کاموں میں ایسے مگن ہیں کہ وہ قیامت کو بھولے پڑے ہیں, اللہ کو بھولے پڑے ہیں. ایسے نکال کے بیٹھ جاتے ہیں ٹک ٹاک کے اتنے وہ شغل مزہ اور کوئی بہت ساری سیاست کی چیزوں کو وہ اس کو پھر مسلسل دیکھتے رہتے ہیں, گھنٹوں دیکھتے رہیں گے, لیکن قرآن کو آدھا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ نہیں دیں گے. پورا دن میں قرآن کو ٹائم نہیں دینا. نماز بھی ایسے پڑھیں گے کہ جیسے کوئی بوجھ ہے, ایسے بھاگم بھاگ نماز, ٹائم پہ ٹائم, تھوڑی سی جلدی سے نماز پڑھی اور اٹھ کھڑے ہوئے. جہاں نماز پہ بیٹھ کے تھوڑی سی عبادت, تھوڑا سا اس کو وقت نہیں دینا. دعا مانگیں, تھوڑا سا وقت دیں, تھوڑا ذکر الہی کریں, پھر جان نماز سے اٹھیں, لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں, بہت کم. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو, ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ غفلت کی جو ہے دنیا کو چھوڑ کے اور حقیقت کی دنیا میں آ جائیں اور اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا. اس پہ غور ضرور کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو راہیں پائی جاتی ہیں, حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ اللہ اکبر. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. جب تک وہ اپنی ہدایت کے لیے دعا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو کیسے ہدایت دے گا. پھر ہم دعائیں بھی کریں, جو مرضی کریں, وہ خود ہی اس میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو پھنسا رہنے دیتے ہیں. حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تو کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں. اللہ اکبر, استغفر اللہ. لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں, اور اگر وہ ہجرت سے باز رہے تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو. اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. وہ منافق اس حکم سے متشنع ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے, اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں, نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلاح آشنی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی, مگر جب کبھی اتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہے
اور صلاح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں، تو جہاں وہ ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ظلم کرتا ہے تو آپ بھی اس کو مطلب آگے بڑھ سکتے ہو، اس کو اپنا آپ بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی پڑھتے ہیں، یہ 9 ہو گئی ہیں، 6 رکوع سے 9 رکوع پڑھ لی ہیں اور 91 آیات، کیونکہ ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی تو مجھے پھر فاسٹ تھوڑا کرنا پڑتا ہے، اپنے ایڈیٹنگ کر کے آواز کو تھوڑا فاسٹ کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے کہ لوگ آسانی سے دیکھ سکیں، سن سکیں۔ تو ویسے تو دل کرتا ہے کہ پورا اس کو پڑھتی جاؤں تو سب سنتے رہیں، جلدی ہی قرآن پاک کا ترجمہ ختم کر دوں پڑھ کے، لیکن بڑی ویڈیو دیکھ کے پھر لوگ نہیں کھولتے، اس کو نہیں دیکھتے، اس لیے پھر آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کریں، قرآن پڑھیں گے، قرآن سنیں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم ہمیں دیا ہے، اور پھر اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔